السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ اچھا، آج کی کلاس بہت انٹرسٹنگ ہے، تو آج جو ٹاپک ہے اس کا اندازہ آپ لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں ایک شعر پڑھتی ہوں، آپ بتائیں گے کہ ٹاپک کیا ہو سکتا ہے، اور وہ ہے: بتا رہی ہے میری تشنگی کہ مجھے تیری ضرورت حد سے زیادہ ہے، میں جانتی تو نہیں کہ تجھ سے کیا تعلق ہے، مگر یہ طے ہے کہ محبت سے کچھ زیادہ ہے۔ کس کے بارے میں ہوگا؟ بارک اللہ فیکم، اللہ رب العزت کے بارے میں، کہ بتا رہی ہے میری تشنگی، آپ کا اس وقت یہاں بیٹھنا، آپ کا اپنے گھروں کو چھوڑ کر آنا، آپ نیند کو بھی ترجیح دے سکتے تھے لیکن نہیں، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ابھی رمضان گزرا ہے اور میں ابھی کچھ ٹائم کے لیے ریسٹ کروں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تھوڑے ہی تو دن ہوئے ہیں اور دوبارہ سے روٹین سٹارٹ ہوگی۔ لیکن آپ کی تشنگی آپ کیا بتا رہی ہے؟ کہ مجھے تیری ضرورت حد سے زیادہ ہے، کہ اے اللہ آپ کی ضرورت مجھے ہر ضرورت سے زیادہ ہے، میں جانتی تو نہیں کہ تجھ سے کیا تعلق ہے، یہ مجھے نہیں پتا میرا آپ سے کیا تعلق ہے، مگر یا رب یہ طے ہے کہ محبت سے کچھ زیادہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اسی رب کو جانیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا میجر پورشن کس پر کور ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس میں توحید کا درس ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ اصل میں بات ہے کہ توحید کا میجر پورشن ہے، تو توحید نا 3 طرح کی اس کی اقسام ہوتی ہیں، تو آج ہم بس ایک ٹائپ اس کو اس کلاس میں بھی، اور اگر اگلی کلاس میں ہماری زندگی رہی اور وقت نے مہلت دی تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی کور کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ توحید اسماء و صفات، کہ اللہ کو جاننا اللہ کے ناموں اور صفات کے ذریعے۔ اب میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں یا آپ مجھ سے کر سکتے ہیں کہ اللہ کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ آپ دیکھیں، جب آپ کسی کو جانتے ہیں نا تو اس سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں کر سکتے جو گلی سے گزر رہا ہو یا ایک دفعہ آپ نے اس کو دیکھا ہو۔ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے اس دنیا میں؟ تو دیکھیں گے کیوں ماؤں سے اتنی محبت ہوتی ہے، یا ماؤں کو بچوں سے اتنی محبت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ جانتے ہیں، ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو جتنا انسان کسی کو جانتا ہے اتنی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ تو اللہ کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ محبت بڑھے، اور یاد رکھیں جیسے ہی محبت بڑھ جائے تو وہ عمل کے لیے فیول کا کام دیتی ہے۔ یہ محبت ہی تو تھی کہ حضرت بلال کو تپتے انگاروں پر لٹا دیا گیا، یہ محبت ہی تو تھی کہ کس طرح صحابہ کرام نے کیسے بڑے بڑے کام کر دیے۔ تو محبت اساس ہوتی ہے، محبت پیٹرول کا کام کرتی ہے، محبت فیول ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بھی ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن انہوں نے رب کو بہت اچھے سے جان لیا تھا۔ تو ہم اس لیے بھی اللہ کو جانیں گے کہ جاننے کے بعد اللہ سے ایک شعوری تعلق ڈیولپ ہو۔ ہمارا اللہ سے شعوری تعلق ڈیولپ نہیں ہوتا، یہ اگر ہمیں بتایا بھی جاتا ہے تو کتنا، بس اتنا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کس طرح خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، ہمیں نہیں پتا کس طرح رحمان ہیں۔ مالک ہیں، کس طرح کے مالک ہیں۔ انشاءاللہ اس لیے بھی ہم جانیں گے کہ محبت بڑھے، اور وہ محبت اتنی بڑھے کہ پھر ہم عمل کر سکیں۔ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ خالق کو جانے بغیر ہم خالق کی مان ہی نہیں سکتے۔ جس طرح انہوں نے پوائنٹ ریز کیا نا کہ جب ہم اللہ کو جانیں گے تو پھر ہی اللہ کی ماننا شروع کر دیں گے، پھر انسان کو حیا آئے گی کہ میں اتنی بڑی ذات کی نافرمانی کر رہی ہوں، نہیں میں اس ذات کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ پھر اسی طرح دیکھیں ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب ابھی آج صرف ہم 3 یا 4 نام اللہ تعالیٰ کے نام کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو اس کے بعد آئی 100% شور کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور ایمان میں توکل بھی شامل ہے، آپ کا توکل ڈیولپ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ کیسا توکل تھا، سبحان اللہ۔ سیرت کو پڑھیں کہ رسول اللہ اور حضرت ابو بکر غار میں ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ حضرت ابو بکر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ایون دشمن باہر ہیں لیکن یہ توکل تھا نا، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ، ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، یہ توکل ہی ہے۔
پھر اس کے علاوہ آگے آپ پڑھیں، اب صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ غزوہ احد ہے، اتنے زخم ہیں، اتنے زخم ہیں، لیکن پھر بھی صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے بعد ہمیں فتح ضرور دے گا۔ تو آپ دیکھیں توکل ہے، تو اپنے توکل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو ادھر ایک مفسر قرآن ہے مجاہد، وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو مراد ہے نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ عبادت سے مراد لِيَعْرِفُونَ، کہ وہ پہچانے رب کو۔ وہ اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ وہ پھر رب کو پہچانے، کیونکہ رب کو پہچان کر ہی رب کی عبادت ہو سکتی ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ یا مغضوب کی کیٹیگری میں انسان فال کر جائے گا یا ضال کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو شرک کی مکمل نفی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں آج کل کتنا سوسائٹی میں شرک رائج ہے، شرک اکبر ہو یا اصغر ہو، تو اس کا حل ایک ہی ہوتا ہے کہ اگر انسان خدا کو جان لے۔ میں راستے میں آتے وقت سوچ رہی تھی کہ ایک چیز ہوتی ہے، ایکچولی کوئی کام تھا تو میں نے کسی کو کہا کہ آپ وہ کام کریں، کہ آپ وہ کام کر دیں تو میں آج لیٹ ہو جاؤں گی۔ تو میں نے سوچا کہ دیکھیں دو راستے ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے تھرو بات آگے کنوے کریں یا آپ ڈائریکٹ کریں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ڈائریکٹ بات کرنا زیادہ پاورفل ہے یا انڈائریکٹ کرنا؟ ڈائریکٹ کرنا، لیکن انڈائریکٹ دعائیں قبول کروانا یا انڈائریکٹ جتنے بھی اعمال ہیں جو ہماری سوسائٹی میں رائج ہیں ان کی کیا پھر حقیقت ہوئی؟ تو بہرحال شرک کی نیگیشن ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بہت خوبصورت بات، آپ کو پتہ ہے حدیث میں بخاری میں آتا ہے کہ ان للہ تسعۃ وتسعین اسما مئۃ الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، کہ بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، یہ 100 میں سے ایک کام، تو جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں اس سے مراد یہ کہ اللہ کے ناموں پر یقین رکھنا، ان کو سمجھنا اور پھر ان کے ساتھ دعائیں مانگنا۔ تو گویا جس نے یہ تینوں کام کیے تو وہ دخل الجنہ، کیونکہ شرک ہوگا ہی نہیں، پھر عبادت بھی اچھے سے ہونے لگے گی، الٹیمیٹلی گول کیا ہو جائے گا؟ انسان کا جنت ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ اللہ کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ چلیں اب سب سے پہلے کون سا نام ہے جس پر ہم ڈسکشن کریں گے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں الرحمن اور کتنے کہتے ہیں اللہ؟ اچھا اللہ کیوں الرحمن ہونا چاہیے تھا نا پہلے؟ بارک اللہ فیکم۔ اگر میں یہاں پہ آؤں اور آ کے میں یہ کہوں کہ میری کوالٹی یہ ہے نا کہ میں یہ بنا سکتی ہوں، لیکن میں اپنا نام نہ بتاؤں جو میرا ریئل نیم ہے، تو یہ پھر کیسا ہوگا؟ حکمت کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے الرحمن کے نام پر بھی ہم آئیں گے، صفاتی نام پر، لیکن سب سے پہلے ہم ذاتی نام پر آتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ اللہ۔ ذرا بولیں اللہ۔ اب آپ اس بولنے کو یاد رکھیے گا اور جب میں بہت کچھ بتا لوں گی پھر آپ بولیے گا، اور دونوں میں فرق آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا فرق تھا۔ اور یہ ڈسکشن صرف ایسے نہیں ہے کہ میں بولوں آپ سنیں، آپ محسوس کریں، آپ کے رب کی بات ہو رہی ہے، آپ اس کو نہیں محسوس کریں گے تو آپ کس کو محسوس کریں گے؟ تو ان باتوں کو آپ نے دل سے سننا ہے۔ اللہ مجھے دل سے بولنے کی توفیق دے، آپ کو دل سے سننے کی توفیق دے۔ آپ دیکھیں یہ بہت جامع نام ہے، اس میں اعظم ہے اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی اسی نام سے کروایا، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں کیا آتا ہے؟ الحمد للہ، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، اپنا ذاتی نام بتایا۔ تو یہاں سے ایک لیسن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی انسان تعارف کروائے تو کیا کہیں؟ میں ہوں، میں فلاں کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں فلاں انسٹیٹیوٹ سے ہوں؟ نہیں، پہلی تعارف میں سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اپنا نام ہونا چاہیے کہ میں فلاں ہوں، میرا یہ نام ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اللہ کے نام سے کروایا ہے۔ اور اب آپ آگے بڑھیں، قرآن میں سب سے زیادہ یہ لفظ آیا ہے اور اس کے مصدر سے الہ، ٹھیک ہے، اور ہو، اسی کے مصدر سے بہت سارے اسماء پائے گئے ہیں۔ تو گویا ان کی تعداد بتائی جاتی ہے 6,09,80 سے زائد مرتبہ، یعنی یہ قرآن میں یہ لفظ
اور اس کے مشتقات آئے ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں کہ لفظ اللہ، آپ بولیں اللہ. آپ جب اللہ کو پروناؤنس کرتے ہیں تو آپ کے ہونٹ نہیں ہلتے. آپ نے کبھی فیل کیا؟ دیکھیں اللہ، میں بیٹھے بیٹھے کہہ رہی ہوں اللہ، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میرے ہونٹ ہل رہے ہیں؟ نہیں نا. تو گویا کہ یہ اندر سے ادا ہوتا ہے. تو اسکالر کہتے ہیں کہ گویا اللہ ہر دل کی اندرونی پکار ہے. تو گویا اللہ ہر دل کی پکار ہے. یاد رکھیں ہر دل کی ضرورت ہے. آج اگر کوئی اللہ سے دور ہے نا، وہ وقتی طور پر دور ہے، وہ کل آئے گا، اللہ کی طرف ضرور لوٹ کر آئے گا. اگر فرعون آ گیا تھا، آج کی دنیا کا کوئی بھی نافرمان آ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ جو نام ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ اللہ ہر دل کی آواز ہے اور اللہ ہر دل کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح اگر آپ اس کے جوڑ توڑ دیکھیں تو بہت حیرت انگیز ہیں. آپ سب جانتے بھی ہوں گے کہ اگر اللہ سے الف ہٹا دے تو کیا بن جاتا ہے؟ للہ. ٹھیک ہے. پھر ایک اور لام ہٹا دے تو کیا بن جاتا ہے؟ الف لام ہٹا دے تو لام اور ہا لہو، لہو ملک السماوات والارض. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آخر میں سے ہا ہٹا دے تو پھر بھی اللہ ہی بن جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ ایسا نام ہے یہ کہ جس بھی اس میں کیا جائے تو اللہ اللہ ہی ہے. اور پھر اس کے بارے میں ایک اور حیرت انگیز بات یہ کہ دنیا میں جتنوں نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن کسی نے یہ الہ بولا ہے، لیکن کسی نے اپنے لیے یہ ٹرم یوز نہیں کی کہ میں اللہ ہوں. الہ بول دیا، مالک بول دیا، رازق بول دیا، ٹھیک ہے، جبار خود کو کہا لیکن اللہ نہیں بول سکا. اللہ ایک صرف اس میں کتنی ہیبت ہے. اچھا، اب آپ آگے سمجھنے کی کوشش کریں. بات بہت اہم ہے. میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اللہ نام کا مطلب کیا ہے. یہ بہت جامع ٹرم ہے، اس میں اللہ کی ساری صفات آ جاتی ہیں. لیکن جس چیز کو آپ نے یاد رکھنا، پورا مہینہ پریکٹس کرنی ہے، وہ کیا کہ اللہ اس کو کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ اس ٹرم کو یاد کر لیں. ابد سے ازل، ازل سے ابد، یعنی جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. اور قرآن کی کوئی آیت آپ کو یاد ہے اس کے حوالے سے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو گویا اللہ سے مراد وہ ذات جو ہمیشہ تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی. اب آپ آگے بڑھیں. اللہ کے نبی نے ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا تلقین کی کہ کیا پڑھا جائے؟ بسم اللہ یا بسم رحمان، بسم رحیم، بسم مالک، بسم قدوس. کبھی آپ کے مائنڈ میں یہ چیز نہیں آئی کہ یہ کیوں کہا گیا بسم اللہ؟ بعض اوقات رحمان اور رحیم کو ہٹا دیا. اکثر جسے وضو کرنے سے پہلے شارٹ کیا کہا گیا؟ بسم اللہ بولتے ہیں. رحمان رحیم کو کٹ کر دیں. تو یہ کیوں کہا گیا بسم اللہ؟ ہر کام کرنے سے پہلے ہم کیوں اللہ کی ٹرم پروناؤنس کرتے ہیں؟ تاکہ میرے اور آپ کے مائنڈ میں بیٹھے کہ جو میں اور آپ کام کرنے جا رہے ہیں یہ وقتی طور پہ ہے، یہ کام وقتی طور پہ ہے، اس نے جلدی ختم ہو جانا ہے. تو کیوں نہ اس کام کی ایسوسیشن، اس کام کی نسبت ایک ایسی ذات سے کر دی جائے جو تھا، جو ہے، جو رہے گا. تو اس طرح اس عمل کو بھی دوام مل جائے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ مشکل لگ رہی ہے آپ کو؟ کتنوں کو یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ لیکن سمجھنا آپ نے ہے، میں نے سمجھا کے آپ کو چھوڑنا ہے، کیونکہ آپ کو ایسنس فیل ہو. میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اللہ سے شعوری محبت کریں. اب جذباتی محبت کا دور ختم ہو گیا، اس لیے سمجھیں گے آپ ضرور. میں 10 بار ریپیٹ کر دوں گی، کوئی ایشو نہیں، لیکن سمجھنا ہے. کتنوں کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، بات یہ ہو رہی تھی کہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا بولا کہ آپ کیا پڑھا کریں؟ بسم اللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ ذات جو تھی، جو ہے اور جو رہے گی. تو گویا قرآن کی ورڈ ہے کل من علیہا فان، کے ہر چیز کا ختم ہو جانا ہے. ادھر میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ میکسیمم 1 گھنٹے کی کلاس ہے، ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کوکنگ کر رہے ہیں، وہ کچھ ٹائم کے لیے ہے. کہیں جا رہے ہیں، وقتی ہے. تو گویا ہر کام وقتی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. اس کا وقت ختم ہو جائے گا، اس کی لمٹ ختم ہو جائے گی اور وہ خود بھی ختم ہو جائے گا. تو کیوں نہ اس کام کی نسبت ہم کسی ایسی ذات کے ساتھ کر دیں جس کو زوال نہیں ہے. تو اس طرح وہ ہمارا کام بھی ہمیشہ صحیفوں میں لکھ دیا جائے گا.
इस तरह इखलास पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं कोई काम कर रही हूँ, किचन में कुकिंग कर रही हूँ, मैं जब बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ इसलिए पढ़ती हूँ कि देखिए मैं मेहनत तो कर रही हूँ लेकिन कुछ टाइम बाद ये खत्म हो जाएगी, इसका असर भी खत्म हो जाएगा। अब आपके किचन में आपने कल क्या कुछ किया, कुछ कोई आसार मौजूद है? नहीं मौजूद ना, लेकिन असर भी खत्म हो जाएगा। तो मोमिन बड़ा समझदार और होशियार होता है, वो अपनी नीयत को खालिज कर लेता है। वो कहता है अल्लाह मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर रही हूँ, तो गोया उसका ये अमल भी इबादत बन जाता है। सुभान अल्लाह। दूसरी चीज, जब हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं ना तो इसमें काम में क्वालिटी आ जाती है। किस तरह? पता है कि हर चीज को जवाल एक अल्लाह की जात है, बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से मैं शुरू कर रही हूँ, तो मुराद ये है कि अगर ये काम मुश्किल भी है तो इसने हो जाना है। आप बात समझ रहे? चाहे ये काम आसान है या मुश्किल है, मैं खुशी से करूं या मैं नाराज होकर करूं, इस काम ने अक्सर खत्म हो जाना है। तो क्यों ना एक आरजी काम जो मैं कर रही हूँ उसको दिल लगा के कर लिया जाए। तो इस तरह काम में दिल लग जाता है जब इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ता है। अल्लाह का कॉन्सेप्ट जैसे ही माइंड में आता है कि बस एक अल्लाह की जात ऐसी है जो हमेशा रहेगी, बाकी हर चीज ने खत्म हो जाना है, तो फिर इंसान को वो काम बोझ नहीं लगता। आप देखें हम आज घरों के काम करते हैं लेकिन हम कितने बर्डनाइज होते हैं। हम 10 लोगों को सुनाते हैं कि हमने क्या किया है, ऐसा है कि नहीं है? हम अगर सफाई करें तो जब तक घर के एक एक फर्द को पता ना चल जाए हम चुप नहीं होते। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि हमें वो काम इरिटेट करते हैं, हम थक जाते हैं, मेंटली थक जाते हैं। लेकिन अगर बिस्मिल्लाह का मतलब समझ के करें तो फिर हम कहें कि ठीक है, मैंने जिस जात के लिए किया है ना उसको पता है और ये काम आरजी तौर पे है, तो क्यों ना, हल्का काम है तो मैं कर ही लूं। तो ये दरअसल वजह है हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की। फिर आप देखें कि मुश्किल काम हो तो आसान नजर आता है, नीयत खालिस हो जाती है, वगैरह वगैरह। अब आप देखें इसके अलावा सबसे ज्यादा ये नाम हर तस्वीर में आया है। मिसाल के तौर पे आप मुझे बताएंगे कोई भी तस्वीर जिसमें अल्लाह का नाम आया? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बताएं क्या? अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, और हस्बुनल्लाह, और वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ठीक है, तो अल्लाह अकबर हम कितना ज्यादा बोलते हैं नमाज में। देखें अल्लाह अकबर, हालांकि रहमान भी आ जाए कोई और भी, वो इसलिए है कि हर चीज को सवाल है, लेकिन एक रब की साथ ऐसे है जो थी, जो है, जो रहेगी। इसीलिए कहा गया ना कि जब तुम्हारे गम बढ़ जाए तो तुम अल्लाह अकबर दिल से बोल दिया करो, क्योंकि अगर गम मेरी जिंदगी में बढ़े तो अल्लाह की जात उससे भी अकबर है। तब अल्लाह का नाम, इसका माना जहन में रहेगा। इसी तरह एक और दुआ है, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। ये देखें इस दुआ में अल्लाह के नबी ने 2 बार अल्लाह अल्लाह ले आए, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। तो आइंदा जब भी कोई कैफियत हो, मिसाल के तौर पे आप बीमार हैं, आप बीमार हैं, दिल से बोल दें अल्लाहु अकबर कि कोई बात नहीं, इसने खत्म हो जाना है, क्योंकि इस पूरी कायनात में सिर्फ एक जात ने हमेशा रहना है। तो वो कहते हैं ना, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो कोई भी ऐसे गम, कोई भी, चाहे वो जिस्मानी है, माली है, सेहत के लिहाज से है, कोई कमी है, कोई महरूमी है, कोई इरिटेशन है, कोई भी चीज है, वो वक्ती है, क्योंकि एक अल्लाह की जात है जो है, थी और हमेशा रहेगी। अब ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हमेशा रहेगा। अब आप दोबारा से बोले अल्लाह और फील करें इस अल्लाह को और उस अल्लाह को। इसी तरह आप देखें कि सुबहान अल्लाह हम बोलते हैं। सुबहान अल्लाह कब बोला जाता है? जब कोई चीज बहुत आपको फैसिनेट करती है, बहुत खूबसूरत कोई चीज आप देखते हैं तो आप एकदम से क्या बोल देते हैं? सुबहान अल्लाह। फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसमें भी मैसेज होता है कि बेशक ये चीज खूबसूरत हो, इसको भी सवाल आ जाएगा, एक अल्लाह को कोई सवाल नहीं, ये इसका माना होता है। फिर इसी तरह कोई गुनाह कर लिया तो उसके बाद फौरन क्या? अस्तगफिरुल्लाह, कि अगर मैंने गुनाह किया तो मैं माफी मांगूंगी क्योंकि मेरे रब के साथ तो एक दवाम है, इस गुनाह को और इसके असर को भी सवाल आ जाएगा।
تو یہ بھی مٹ جائے گا اگر میں اس رب کے در پر جاؤں. تو اب معنی سمجھ آ گیا سب کو؟ اوکے ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. الرحمن الرحیم، ان دونوں کو ہم ساتھ کر لیتے ہیں. اچھا جو لفظ اللہ ہے اس کے بارے میں پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، تو ایک لیکچر میں اگر ہم ایک نام کو بھی لینا تو تب بھی وقت کم ہو جائے گا. بس میں آپ کو صرف ٹیسٹ دے رہی ہوں. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ذائقہ آ جائے. پھر وہ جب کسی چیز کا ذائقہ آ جاتا ہے نا، مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی چیز ایسے کھا لیتے ہیں، ٹیسٹ آتا ہے، پھر واپس آ کے آپ کیا کرتے ہیں، ویسی چیز منگواتے ہیں، پھر اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے آپ کو ٹیسٹ دے دیا. اب اس کے بعد ڈیٹیل پڑھنا یہ آپ کا کام ہے. آپ خود سرچ کریں، آپ پڑھیں اور اس کو بار بار دہرائیں تو آپ کو اسی میں ہی لذت آنا شروع ہو جائے گی. جیسے ہی کوئی غم ہو، کچھ بھی ایک دم دل سے بول دیا کریں اللہ اکبر، حسبی اللہ. دیکھیں کیا تھا حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا، حسبی اللہ، انہوں نے اللہ کی کوئی اور صفت کے ساتھ نہیں پکارا، اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ پکارا کہ اگر میں اس تکلیف میں ہوں تو اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، کیونکہ اس کو زوال ہے. بس ایک ذات ایسی ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے. تو اب یاد رہے گا نا سب کو انشاءاللہ. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. الرحمن الرحیم، یہ دونوں رحم سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے، رحمان بھی اور رحیم بھی. ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمن اور الرحیم میں کیا چیز ہے. یہ دونوں رحم سے نکلے ہیں، اور رحم کہتے ہیں شدید محبت کو، انکنڈیشنل لو. اور یہ جو جب بچہ بھی ماں کے یعنی جب ماں کے پاس ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے نا رحم مادر میں ہے، کہ رحم مادر میں ہے بچہ. تو کیونکہ دیکھیں جو ماں ہوتی ہے نا، ماں کا بھی انکنڈیشنل لو ہوتا ہے. حالانکہ وہ بچہ اسے اذیت دے رہا ہے، نو ماں اس کو پیٹ میں رکھنا از ناٹ این ایزی ٹاسک. وہ مسلسل اذیت ایک ہے، لیکن ماں پھر بھی محبت کرتی ہے. اس کے بعد دنیا میں لانے کا عمل، اس کے بعد 2 سال دودھ پلانا اور چھڑانا، قرآن میں اس کا ذکر ہے. اس کے بعد اس کی تربیت کرنا، ایک ایک سٹیپ بہت مشکل ہوتا ہے. ماں دیتی بہت ہے، لیکن اسے یہ اتنی نہیں امید ہوتی کہ کیا پتہ جب میں لینے پہ آؤں گی تو میں اس وقت زندہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. لیکن وہ بہت دیتی ہے. اس لیے ماں کے پیار کے لیے بھی نا رحم مادر کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. تو انکنڈیشنل لو، تو رحم میں وہ پیار آتا ہے جو بے شک ون سائڈڈ ہو لیکن ہوتا ضرور ہے. اور دوسرا کیا کہ مکمل طور پر کسی کا خیال رکھنا. ایک شدید محبت، ایک مکمل طور پر کسی کا خیال رکھنا. اچھا مجھے بتائیں، کیا ماں ایسے کہتی ہے کہ میں صبح تم سے محبت کروں گی، دن کو نہیں کرتی اور شام کو پھر کروں گی؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا نا. جو مائیں ہیں وہ خود دیکھیں، اور جن کی مائیں ہیں یعنی جو ابھی مائیں نہیں بنی، تو کیا ان کو کبھی یہ میسج ملا کہ آج میں تم سے محبت کروں گی، کل نہیں کروں گی، جنوری میں تمہارا خیال رکھوں گی، فیبروری میں نہیں رکھوں گی؟ بچے ہوتے ہیں تو ماں کو لگتا ہے کہ تھوڑے بڑے ہوں گے تو ہم تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے، لیکن بڑے ہوتے ہیں تو ماں زیادہ کیئر کرنا شروع کر دیتی ہے، اور بڑے ہوتے ہیں تو ماں زیادہ کیئر کرنا شروع کر دیتی ہے، تو مکمل خیال رکھتی ہے. اسی طرح جو رحمان اور رحیم میں کوالٹی آتی ہے نا، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے. یعنی کوئی فرق تو ہوگا نا کہ الرحمن الگ صفت ہے، الرحیم الگ صفت ہے. تو ان میں فرق کیا ہے؟ آئیے جلدی سے ہم دیکھتے ہیں. الرحمن، اس میں بہت شدت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یاد رہے گا آپ کو. الرحمن، اس میں بہت زیادہ شدت ہے. دیکھیں آپ جب بولتے بھی ہیں تو الرحمن ایک شدت فیل ہوتی ہے نا، تو اس میں ایک شدت ہوتی ہے، دوسرا فوری طور پر ہوتی ہے، اور تیسرا عارضی ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تو بے شک آپ ان کو جانے دیں، کیونکہ مین چیزیں 2 آپ نے یاد رکھنی ہے. لیکن میں یہ اس لیے بتاؤں گی کہ جو ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں وہ اس ڈفرینس کو فیل کریں، ان کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو رحمان میں کون سی 3 چیزیں ہوتی ہیں؟ ایک شدت ہوتی ہے، ایک فوری ہوتی ہے، لیکن تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ عارضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ رحیم کیا کہ اس میں رحمان کی طرح کی شدت نہیں ہوتی، اور یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ فوری بھی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے. رحمان عارضی صفت ہے، لیکن رحیم ہمیشہ رہنے والی. اوکے، اب آگے اکثر آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد الرحمن الرحیم. ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ پہلے الرحمن آ جاتا پھر الرحیم.
تو الرحیم ہمیشہ بعد میں کیوں آتا ہے؟ الرحمن پہلے کیوں آتا ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اب آپ یوں سمجھیں کہ آپ گھر میں جاتے ہیں، ابھی یہاں سے آپ جا رہے ہیں، آپ کو شدید بھوک لگی، آپ یہاں پہ بیٹھے رہے، رات کو آپ لوگ گھر گئے، آپ کو شدید بھوک لگی ہے، جب آپ گھر پہنچے ہیں تو گھر میں پہنچنے کے بعد آپ کی بیٹی، آپ اس کو کہتی ہیں کہ مجھے ابھی کچھ کھانے کو دو، لیکن وہ ابھی نہیں دیتی، وہ آ کے آپ کو کیا کہتی ہے کہ اچھا امی بتائیں اگلے ہفتے کیا بنے گا؟ تو اب کیا ہوگا؟ آپ کی فیلنگس کیا ہوں گی؟ آپ کیا کہیں گے فوراً سے کہ فی الحال مجھے ابھی کو تو دو، اس کا تو بعد میں سوچیں گے نا، ابھی کا دو۔ تو اسی طرح رحمان اس لیے پہلا آیا کہ جو رحمان کی صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ اس دنیا میں تمام مخلوقات کے لیے ہے، لیکن جو اللہ کی صفت رحیمی ہے اس کا دنیا میں اظہار اس لیول کا نہیں ہے جتنا رحمان کا ہے۔ اس کا اظہار کل قیامت والے دن ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور قیامت والے دن بھی نہیں، اسکالر کہتے ہیں کہ جنت میں ہوگا۔ اللہ نے جنت کو اپنی رحمت کہا ہے، اس کے لیے رحیم کی ٹرم یوز کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ الرحمن دنیا کے لیے ہے، الرحیم آخرت کے لیے ہے۔ رحمان ہر ایک کے لیے ہے اور رحیم صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ دیکھیں یہاں سے ایک بہت اچھا ایک حکمت بھرا نقطہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا الرحمن، تو سب سے پہلے انسان کا ابھی کا مسئلہ حل کیا، یعنی وہ ابھی دنیا میں ہے نا، تو اس کا ابھی کا مسئلہ حل کر دیا۔ اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، آگے بھی جو اگلے مراحل ہوں گی تو اس میں بھی تم مجھے رحیم پاؤ گے، لیکن سب سے پہلے دنیا کا مسئلہ حل کیا۔ جس طرح آپ جائیں تو پہلے ابھی کا آپ کھانا مانگے، لیکن وہ کوئی کہے کہ نہیں اگلے ہفتے کا، تو آپ اس بات سے تھوڑا پریشان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے بندے جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ دنیا بھی ان کی بیسک نیڈ ہے، تو اس میں بھی ان کو میری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی صفت رحمان کو ظاہر کیا، اس کا ذکر کیا، اس کے بعد الرحیم کا ذکر کیا۔ تو آپ اس کو بھی یاد رکھیں کہ مثال کے طور پہ کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا اور آپ جا کے ان کو کیا بولنا شروع کر دیں؟ اچھا تم بہت غمزدہ ہو نا، تم قرآن کلاسز جوائن کر لو۔ کیا یہ درست عمل ہوگا آن دا اسپاٹ؟ نہیں، لوگوں کے ابھی کے مسئلے حل کریں، ابھی کے۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ کے پاس اپنی پریشانی لے کر آتا ہے تو آپ بہت لمبی ان کو نہ بتانا شروع کر دیں، اچھا تم قرآن کی شروع کر دو نا، تم قرآن کی شروع کرو تو 13-14 پارے کے بعد جا کے تمہیں اس کا سولوشن مل جائے گا۔ نہیں، آپ ان کو ان کا وہ مسئلہ بتائیں، اس وقت مسئلے کا جو پوچھ رہے ہیں ان کا حل بس بتا دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے جائیں۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے، آپ سب نے انشاءاللہ تبلیغ کرنی ہے اور آپ کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے فوری مسائل کو حل کیا، ہمیں بھی لوگوں کے فوری مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ لوگ ہمیں اے مسئلہ بتاتے ہیں اور ہم سولوشن زی بتا دیتے ہیں۔ پہلے اے بی سی ڈی وہ سب بتائیں پھر زی تک پہنچائیں۔ جس طرح میں نے مثال دی کہ اگر کسی ماں کے بچے کا انتقال ہو گیا تو آپ کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تم قرآن کی کلاسز کے ساتھ جڑ جاؤ؟ ابھی اس کا وہ لمحہ نہیں آیا، اس وقت کوئی اور چیز ہے، کوئی اور تسلی کے الفاظ ہے جو آپ نے ادا کرنے ہیں۔ تو یہ الرحمن اور الرحیم سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے دیکھا کہ الرحمن اکثر انسان کے مائنڈ میں آتا ہے کہ اللہ نے کافروں کو کتنی دنیا دے کر رکھی ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی حالات ہیں آپ دیکھیں کہ جو نان مسلم ہیں ان کا ایک عام بندہ ہمارے ملک کے اور امت مسلمہ کے ایلیٹ کلاس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے، یعنی ان کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی انہوں نے ترقی کی ہوئی ہے، تو اکثر انسان کہتا ہے کہ خدا کہاں ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ ملحد ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس پروپیگنڈا کو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہوتے تو یہ تو انصاف پھر ہوتا نا کہ مسلمانوں کو زیادہ ملتی، اور غزہ اور فلسطین کے مسلمان سب سے زیادہ لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں آج، اور مسلمان ماؤں کے مسلمان بچے پھر رہے ہیں جب وہ یورپ جاتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ پہلے مجھے کلیئر کرنا تھا نا، پھر میں اپنے بچوں کو کلیئر کرتی کہ بیٹا دیکھیں جو اللہ کی صفت رحمان ہے نا وہ ہر ایک کے لیے ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ منافق ہے، جو جتنی کوشش کرتا ہے دنیا اس کو اتنی ملتی ہے، وہ ایفرٹ بہت کر رہے ہیں، تو اللہ تو رحمان ہے اس لیے اس میں بہت شدت ہے۔
اس میں وداؤٹ ججنگ اللہ سب کو دے رہے ہیں، تو یہ رحمان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو رحیم کی صفت ہے یہ پرماننٹ ہے، اور یہ کل جنت میں جا کر انسان کو نظر آئے گی، اللہ کی صفت رحیمی۔ لیکن رحمان والی صفت اس دنیا تک ہے، جیسے ہی موت آتی ہے تو اس کے بعد یہ معاملہ نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ عدل کے ساتھ پھر یہ لیول ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم نے دیکھا کہ اللہ کی جو کچھ صفات ہیں نا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ بندوں کے اندر ڈیولپ ہوں، ان میں یہ والی صفت بھی ہے، صفت رحیمی۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے رحیم ہے اس کے بارے میں آپ نے حدیث سن رکھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کس کو آتی ہے کہ میری رحمت کے کتنے حصے ہیں، کتنے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں، کتنے دنیا بیچ، یہ کس کو یاد ہے؟ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ ایک حصہ پوری دنیا میں ڈیوائیڈیڈ ہے اور 99 میرے پاس ہیں۔ سبحان اللہ، کیا لیول ہوگا جنت میں جا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، اور اس کی وجہ سے آپ ماں کا پیار دیکھیں، آپ جانوروں کا ان کے بچوں کے ساتھ پیار دیکھیں۔ اور میں اس دن رینڈملی میرے سامنے ایک ویڈیو آئی، میں دیکھ کے حیران ہو گئی کہ ایک ہرن، اور وہ اس طریقے کا راستہ تھا جس طرح کوئی پہاڑ ہے، اور وہ یہاں سے وہاں اس نے چھلانگ لگانی تھی، تو اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اوپر بٹھایا، شاید آپ میں سے بھی کسی نے دیکھی ہو۔ تو اس نے جیسے ہی ادھر سے ادھر چھلانگ لگائی تو ایک بچہ وہ نیچے گر گیا، اور کیمرے میں اسپیشل آیا، اس کا آنسو نکل رہا ہے، اور ماں پھر وہ دوسرے کو ادھر بٹھاتی ہے، پھر وہ جاتی ہے جاتی ہے جاتی ہے، جب وہ نیچے جاتی ہے تو اس کی لاش ہوتی ہے، اس کو بھی اٹھا کے وہ سائڈ پہ کرتی ہے۔ جانوروں کے دلوں میں بھی اتنی رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈال دی۔ اللہ کی یہ جو صفت ہے نا، رحمان اور رحیم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندوں کے اندر ڈیولپ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ خود کیا فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یاد رکھیں کہ بہت ضرورت ہے کہ انسان رحم کرے۔ اب دیکھیں ہمارا اللہ کیسی ذات ہے کہ جس کو کوئی زوال نہیں، اور ہم آنے والی کلاسز میں مزید دیکھیں گے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے۔ لیکن اتنی اتھارٹی کے باوجود اللہ تعالیٰ اتنے رحمان ہیں کہ جج نہیں کرتے، ہر ایک کو دے رہے ہیں اور بے پناہ دیے جا رہے ہیں۔ وہ فرشتے جو میرے اور آپ کے گناہ لیے جاتے ہیں صبح اور شام کو، اللہ انہی فرشتوں کے ہاتھ رزق ہمارا بھجوا دیتے ہیں۔ ہم کچھ مانگتے نہیں ہیں، وہ اتنا دیتے ہیں۔ اور اگر اتنے گناہ کر لیں اور ایک آنسو نکل جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے حدیث کی بہت خوبصورت لگتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اور جب پوچھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں کہ اس کو پتہ تھا کہ میرا ایک خدا ہے، میں اس سے معافی مانگوں گا تو وہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، جنت اللہ کی رحمت ہے۔ پھر آپ اس دنیا میں دیکھیں کس طرح اللہ کی رحمتیں میرے اور آپ پہ برس رہی ہیں۔ آنکھ کی حفاظت کے لیے الگ فرشتہ، آپ دیکھیں جو ہماری آنکھوں کے اوپر بال ہیں، اگر یہی نہ ہو تو کیا ہو، ہماری آنکھ کھلے ہی نہ، خود کھولنی پڑے۔ اسی طرح ہمارے منہ کے اندر یہ جو تھوک پیدا ہوتا ہے، یہ نہ ہو تو کیا ہو، زبان ایک جگہ جم جائے، انسان بات ہی نہ کر سکے۔ اللہ کی رحمت کے آثار آپ دیکھیں ارد گرد کہ اللہ نے کس طرح ہر چیز کو ہمارے حق میں خوبصورت بنا دیا۔ پرندوں کی ساؤنڈ، اگر ان آوازوں میں جو بام کی آوازیں ہوتی ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی تو ہم رہ سکتے تھے؟ آسمان کا رنگ سیاہ ہو جاتا تو، درختوں کا کلر بہت ڈارک اورنج ہو جاتا تو، کس طرح اللہ نے رحمت والا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر بھی یہ صفت ڈیولپ ہو۔ تو جس قدر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم سے انکنڈیشنل لو کریں، کہ میں اگر عبادات میں کمی کروں لیکن اللہ کی محبت جاری رہے، تو کیا کرنا ہے؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کریں۔ تو یہ کوالٹی آپ اپنے اندر ڈیولپ کریں، اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دیں کہ میں بہت رحم دل ہوں، اور جنت میں ایسے لوگ ہی داخل ہوں۔ اور پھر یہ جو نام ہے نا، اس کے ساتھ
اللہ کے نبی نے انہوں نے دعا بھی کی تھی. کون سی دعا تھی؟ ایک نبی نے جو بہت بیمار رہتے تھے اور انہوں نے دعا مانگی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. تو آپ بھی جب کبھی بیمار ہوں اس نام کے ساتھ، اللہ آپ رحمان ہیں، آپ کی محبت میں بہت شدت ہے، آپ مکمل طور پر خیال رکھنے والے ہیں. اللہ جی میں بیمار ہو چکی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیں، آپ الرحمان ہیں. تو اب یہ یاد رہے گا کہ مکمل خیال، اس میں مکمل خیال آ جاتا ہے نا، تو پھر آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ آپ کا رحمان ہے، مکمل خیال رکھنے والے ہیں. اللہ یہ دیکھیں کہ میں بیماری میں مبتلا ہو چکی ہوں، چاہے جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری، اور اللہ پھر آپ شافی مجھے شفا دیں. تو کبھی قرآن پڑھتے ہوئے ہم نے سوچا کتنا حضرت ایوب نے ارحم الراحمین بولا. الشافی بھی تو بول سکتے تھے نا شفا دینے والے، لیکن ارحم الراحمین کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کیا آتا ہے کہ انکنڈیشنل لو. اور بیماری بھی ایک وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے نا، ایک وجہ، صرف ایک وجہ کہ انسان اکثر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو آ جاتی ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ درجات کی بلندی کی وجہ سے، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا بھی ہے، آزمائش کے لیے بھی. تو انکنڈیشنل لو ہوتا ہے کہ اللہ اگر میری طرف سے کمی کوتاہی ہوئی ہے تو آپ تو رحمان ہیں نا، آپ رحم کیجیے مجھ پر، اور اللہ آپ مکمل خیال رکھنے والے ہیں. تو اس طرح آپ نے الرحمن اور الرحیم میں دو لیسن یاد رکھنے ہیں. ایک انکنڈیشنل لو، اللہ کی مخلوق سے آپ انکنڈیشنل پیار کریں. کیوں اس طرح ہوتا ہے کہ میں اتنا کرتی ہوں مجھ سے وہ نہیں ویسے کرتے؟ ایسا ہے نا، میں بہت دیتی ہوں لیکن مجھے ریسیو نہیں ہوتا. آپ اس کوالٹی کو ڈیولپ کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی تو ایسے ہی کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ صفت ڈیولپ ہو کہ ہم بس دینے والے بنے، دینے والے بنے. لینا تو انشاءاللہ جنت میں ہے، دنیا میں نہیں لیں گے، جنت میں اس کا ریوارڈ ملے گا. اور دوسرا مکمل خیال رکھیں، جس کا بھی رکھیں، جتنے ریلیشن سے کبھی ان سے تھکے نہیں. یہ نہیں کہ کچھ عرصہ آپ نے ان کی خدمت کی اور کچھ عرصہ بعد آپ تھک جائیں، نہیں، مکمل خیال رکھیں. اور زمین والوں پر، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہے، آپ کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. یہ جو آج کے دور میں ایک چیز آ گئی ہے نا کہ میں سخت دل ہوں، مجھے حالات بھی سخت بنا دیا، حالات تو نرم انسان کو بنا دیتے ہیں. یہ سختی کہیں کا شیوا نہیں ہے. یاد رکھے تو اپنے اندر نرمی لائیں، اپنی بول میں، اپنی چال میں، اپنے دلوں میں، اور نرمی سے بہت زیادہ وسعت آ جاتی ہے. کیونکہ انشاءاللہ یہ 3 نام ہیں جو ہم آج دیکھ چکے ہیں. باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگر موقع رہا اور مہلت رہی تو ہم انشاءاللہ کریں گے. آپ کا ہوم ورک بس اتنا ہے، کتنا کہ ایک اللہ، آپ جب بھی بسم اللہ آپ پڑھیں گے تو دل سے پڑھیں، بسم اللہ، یعنی اس کام کو زوال ہے، اللہ نے ہمیشہ رہنا ہے، تم اس کام کو دل سے کرو. اور دوسرا الرحمن اور الرحیم کہ اس نام کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ الرحمن ہیں، آپ کی محبت شدید ہے، اور انسان کچھ نہ بھی دے تو آپ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دیں، اور جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، یہاں بیٹھے ہوئے نا 30-40 لوگ، ہر ایک کو مختلف ضرورت ہوگی. کسی کو صحت کی ضرورت ہے، کسی کو اولاد کی ضرورت ہے، کسی کو رزق کی ضرورت ہے، اور ہدایت کی تو ہم سب کو ضرورت ہے نا. تو پھر کہیں اللہ آپ الرحمن آپ شدید محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کیسے گوارا کریں گے کہ ہم آگ میں جائیں؟ اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ آپ کی جو جنت رحمت ہے اس میں ہمیں داخل کر دیں. اور اسکالر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں سب سے پہلے خود کہتے ہیں کہ اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو، کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو. تو اس پورے منتھ آپ نے الرحمن اور الرحیم نام کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے، اور دوسری یہ دونوں کوالٹیز اپنے اندر ڈیولپ کریں گے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.